اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا منہ رخسارا ٹیڑھا نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر اتراتا ہوا نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ پتہ چلا چال ڈھال کی اہمیت ہے، چال ڈھال کی اونچی، اچھوں کی سی شکل بنانا، ان کی سی چال ڈھال اختیار کرنا اچھا، اور بروں کی شکل اختیار کرنی، ان کے طریقہ برتنا برا ہے۔ موجودہ مسلمان، آج کے مسلمان، بوڑھے جوان، عورتیں مرد، دھیان دو، بہت معافی چاہتا ہوں، بہت بگڑ گئے۔ عورت چھپانے کی چیز، عورت کے معنی چھپانے کی چیز، اشتہار بن گئی یا نہیں بن گئی؟ گھر میں رہیں گی ماسی کی طرح، شوہر کے لیے نہیں سجنا ہے، باہر نکلنا ہے تو جناب دوسروں کے لیے سجنا، اور یہ چاہنا کہ لوگ دیکھیں، نمائش، کیا ڈرامے، کیا فلمیں، کیا اشتہار۔ ٹائٹس، ایسا تنگ لباس جس سے جسم کی ساخت، بناوٹ، شیپ، فگر پوری نمایاں ہو، یا سی تھرو، شفاف ایسا کپڑا پہننا کہ بدن پورا اندر سے جھلک رہا ہے۔ آج کل ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نوجوانوں کو دیکھیں تو عورتوں کی طرح لباس بنانے شروع کر دیے۔ اچھا جی، پہلے کوئی کسی کے لباس میں کوئی پھٹا ہوتا، کوئی کہتے غریب ہے بیچارہ، اب امیر کہلانے والے پھٹا ہوا لباس پہنتے ہیں اور مہنگا لے کے پہنتے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، وہ اس کو فیشن لے لیا اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ننگا جسم اندر سے جھانک رہا ہے۔ چھینٹ کہلاتی تھی، چھینٹ، مجھے نہیں پتا اردو انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، کپڑے کا نام، اس سے لحاف، گدیلے وغیرہ بنائے جاتے تھے، تو غریب لوگوں کا وہ لباس تھا۔ آج وہ امیروں کا لباس ہو گیا، وہ غریب کہتی ہیں ہم کیا پہنے، انہوں نے ہمارا بھی لباس لے لیا ہے۔ ہم لوگوں نے غیروں کا کلچر، ہمارے ہاں کورٹ ہوگا، ہوٹل ہوگا، کوئی دفتر ہوگا، کلا پہنا کے، شیروانی پہنا کے، مسلمانوں کا شاندار لباس ہم ملازموں کو پہناتے ہیں، اور غیروں کا کافرانہ لباس ہم آفیسروں کو پہناتے ہیں۔ ذہنی غلامی، روب ہے ان کا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ہم ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کا انداز پسند نہیں، جبکہ سب سے زیادہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارا حال عجیب ہو گیا۔ مجھے بتائیں، ان طور طریقوں نے آپ کو کیا سکھ دیا ہے؟ جو آپ نے غیروں کے طریقے اپنائے ہیں، کیا سکھ ملا ہے؟ آپ کو طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ مزدور جو پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے سکون سے سوتا ہے، آپ جلے ہوئے، بھنے ہوئے، پتہ نہیں کتنے مسالوں والے تکے کھاتے ہیں، اور پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے پیٹ کی، درد ہو رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں اچھا پہننے، اچھا رہنے، اچھا کھانے سے نہیں روک رہا، مگر غیروں کے طریقے اپنا کر اپنوں کو کمتر سمجھنے لگ گئے ہم۔
ہم نے عورت کو اشتہار بنا دیا، کھلونا بنا دیا۔ نوجوان ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اندر ایمان کی جگہ کون سے جذبات چیزیں ابھر رہی ہیں؟ یہ اعلیٰ تعلیم کس کو کہنے لگ گئے؟ وہ اعلیٰ تعلیم جو دین سے دور کرے اس کو اعلیٰ تعلیم کہنے لگ گئے۔ کیا مسلمان سائنسدان نہیں ہوئے؟ کتنی چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی۔ آج آپ کی کتابیں وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم پڑھے لکھے ہیں، سارا کچھ آپ کا ہے۔ 400 سال پہلے یورپ کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں نے سکھایا، عربوں نے سکھایا۔ آپ کی کتابیں آج بھی ان کے پاس ہیں، اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے آپ کی زبان سیکھی، آپ کی کتابیں پڑھ کر ترجمہ کر کے آپ کو دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی علم ہے ان کے پاس، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، مگر آپ نے کھو دیا۔ آپ کے ہاں شادیوں میں قوالی نائٹ ایک پروگرام شروع کر دیا گیا ہے، دیکھا ہوگا۔ فیس بک پہ قوالی نائٹ کا لگا کے دیکھ لیں، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے ایک رات میں۔ یہ کسی غریب کو کھانا دیتے ہوئے ان سے شاید 100 روپیہ نہ نکلے، مگر قوالی نائٹ میں دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے لٹاتے ہیں۔ اپنی چھوٹی موٹی پارٹی کے لیے کتنا کچھ کر لیں گے، مگر نیکی کے لیے ان سے خرچ نہیں ہوتا۔ یہی سیکھا نا پھر آپ نے۔ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ یہ باتیں ہمارے لیے کڑوی ہیں بظاہر، مگر ان میں کتنا پیغام ہے، اثر ہے، میں اور آپ سوچیں۔ جمعہ پڑھا آپ نے، جمعہ پڑھ کے آپ گھر چلے گئے اور جا کر اپنے کپڑوں کی الماری میں اگلے جمعے کے لیے ایک جوڑا منتخب کر کے رکھ دیا، اگلے جمعے پہنوں گا، اور آپ نے انتظار شروع کر دیا اگلے جمعے کا، کب جمعہ آئے میں پھر تیار ہوں۔ ناخن آپ کسی اور دن بھی کاٹ سکتے ہیں، مگر جمعے کے دن کاٹیں تو بیماری نکلتی ہے جسم سے۔ اثرات اللہ نے رکھے ہیں۔ آپ جمعے کے دن تیار ہوں، غسل کریں، وہ لباس پہنیں، آپ خوشبو لگائیں، آئیں، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شوق پر، آپ کا شوق، انتظار کرنا کب اذان ہو مسجد جاؤں، آپ کے شوق پر آپ کو انعام ملتا۔ مسجد کو منافق کے لیے کہا گیا قید خانہ، وہ یہاں آ کر ارے کہاں پھنس گیا، کب نکلوں گا۔ مومن کہتا ہے مجھے اور تو ٹائم مل جائے بیٹھنے کا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ فرق۔ آج ہمارے یہ شوق نہیں ہے۔ دینیات سے، اسلامیات سے، ریلیجن سے، ریلیجس چیزوں سے ہماری وابستگی کیا ہو گئی؟ کچھ گھر ہیں، یہ نہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں قدر والے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل صفایا ہو گیا، لیکن اکثریت کا حال۔ مجھے اور آپ کو اپنے رویے دیکھنے ہوں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، لو وائس، چیخنا، چلانا، اسکریمنگ۔ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، وہ ہلکی ٹون میں، لو ٹون میں بات ہی نہیں کر رہے، جب بھی کریں گے ایسا لگے گا چنگاڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اکڑنے سے ہٹ، اکڑنا نہیں ہے،
چلنے میں خراما خراما مناسب انداز سے چل، نہ نہایت کمزور چیونٹی کی رفتار میں، نہ دوڑنے کی حد میں، درمیانہ چال. یعنی ان زاہدین کی طرح نہ چلو جو کثرت ریاضت و عبادات کی وجہ سے چلنے میں کمزوری ظاہر کرتے ہیں، گویا وہ مردے ہیں. وہ اس طرح ریا کے ارادہ پر چلتے ہیں، اس لیے ان کی تمام کارروائی بیکار ہو جاتی ہے. بہت زیادہ عبادت کر کے وہ کہتا ہے جی جسم میرا جو ہے اس میں طاقت نہیں رہی، وہ اس انداز سے چلتا ہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں. وہ دکھاوے کے طور پر کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ. ہاں کوئی ویسے کمزور ہے، چلا نہیں جا رہا، وہ بناوٹ نہیں کر رہا، وہ بات اور ہے. لیکن ایک شخص دکھا رہا ہے کہ دوسرے مجھے سمجھیں کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں اس لیے ایسا حال ہے، تو یہ پسندیدہ بات نہیں. نہ ہی شاطروں عیاروں کی طرح دوڑ کر اکڑ کر چلنا، نہ وقار ہونا چاہیے. آپ کے اندر ڈگنیٹی ہونی چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، یہ جو چال ہے نا یہ بتاتی ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. بہت تیز رفتاری مومن کا وقار لے جاتی ہے. مومن کا کبھی ضرورت کے تحت تیز چلنا پڑتا ہے کہیں پہنچنے کے لیے کچھ، لیکن ایک آدمی کی چال ہی تیز ہے، اس طرح نہیں. تیزی ایک ہوتا ہے تھوڑا سا چلنے میں تیزی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سستی کے مقابلے میں تیزی. بہت زیادہ تیزی نہ ہو، مناسب تیزی بھی کرنی پڑے تو وہ منع نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں شیطان کے آدمی پر 2 حملے مشہور ہیں. آدم کی اولاد پر اس کے 2 حملے مشہور ہیں. وہ کسی ایک سے 2 حملے کرتا ہے، کسی پر ایک سے، کسی پر دوسرے حملے سے، کسی میں زیادہ کسی میں کمی کر کے وہ افراط اور تفریط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افراط اور تفریط. کسی چیز کا بڑا اور کسی چیز کا کم ہونا. افراط و تفریط کمی بیشی سمجھ لو، کمی بیشی، کم یا زیادہ. شیطان کسی چیز کو کم کر کے آپ پر حملہ کرتا ہے، کبھی اس کو زیادہ کر کے حملہ کرتا ہے. یہ 2 حملے ہر قول و فعل، ہر شے میں ہے. چلنے میں، اٹھنے میں، بات کرنے میں. بہت لوگ بہت تیزی سے بات کریں گے، کچھ لوگ ٹھہر ٹھہر کے کریں گے. درمیانہ ہونا چاہیے، جس کو ماڈریٹ کہتے ہیں، اعتدال، میانہ روی. اللہ فرماتا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ. یہ غض بصر اور غض صوت عربی میں مشہور محاورہ ہے کہ آواز اور آنکھ کو نیچا رکھنا. آواز اور آنکھ کو نیچا رکھنا. کیا مطلب؟ آنکھ میں بھی اور آواز میں بھی وقار ہو، ندیدہ پن نہ ہو، گھورنا نہ ہو، کسی کی تحقیر کرنا نہ ہو، بد نگاہی نہ ہو. اسی طرح آواز میں کرختگی نہ ہو، آواز درست نہ ہو، بلکہ اس میں نرمی ہو، اچھا انداز ہو. آواز نیچی رکھے. آواز چلانا چیخنا اچھی بات، اونچی. اللہ کو یہی پسند ہے. کل ٹیلی فون پر کسی نے ویڈیو کلپ بھیجا تھا مدینہ منورہ سے. وہاں کے جو وہاں پر امام لگائے جاتے ہیں نماز پڑھانے والے،
پرانا ہے یا نیا ہے، بہرحال کسی نے بھیجا، تو وہ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر رواج ہے نا، لوگ اونچی آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو لوگ اونچی آمین کہتے ہیں. ہم حنفی اونچی آمین نہیں کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھانے کے لیے کہا، بعد میں منع کیا. اونچی آمین نہیں کہتے بلکہ ہلکی آواز میں کہتے ہیں. تو وہ امام صاحب نمازیوں کو کہہ رہے تھے یہ مسجد نبوی ہے، ادب کی جگہ ہے، یہاں آمین بھی چلا کر مت بولو، یہاں آمین بھی چلا کر مت بولو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اچھی آواز، اچھا انداز اثر ڈالتا ہے. چیخنا چنگھاڑنا اثر اونچی. کہیں جوشیلا خطاب کرنا ہے، وہاں آواز اگر زور کی ہے وہ اور بات ہے، مگر اس میں بھی کرختگی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بری لگے. آگے ذرا سن لیں قرآن کے الفاظ، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ آواز میں کرختگی نہ ہو، چلانا نہ ہو، یعنی وہ کانوں کو بری لگے. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اب ذرا ترجمہ سنیں ان الفاظ کا. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے. سب سے بری آواز کس کی ہے؟ اس کا چلانا. جب وہ چلاتا ہے، پسند آتا ہے آپ کو اس کی آواز؟ تو بری آواز، چلانے والا، کرخت بولنے والا، کیا بتایا گیا کیسی آواز ہے؟ گدھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں آواز کا مسئلہ آیا ہے، کچھ باتیں آپ کو مزید سمجھانی پڑیں گی، کیونکہ آوازوں میں کئی جگہ اونچی کی جاتی ہے، کئی جگہ نیچی کی جاتی ہے. نماز کے بعد درود شریف پڑھنا، کلمہ پڑھنا، تکبیرات اونچی آواز سے کہیں کہیں جاتی ہیں. کچھ باتیں تو آواز کا مسئلہ آیا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا آئندہ. آج کی گفتگو کا خلاصہ، پہلی بات، وصیت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، نماز قائم رکھنا ہے، حکم دینا ہے تو بھلائی کا، بری بات کا، غلط بات کا حکم نہیں، برائی سے روکنا ہے. میں نے اس کے حوالے سے بتا دیا، بڑا چھوٹا، مرد و عورت، ہیں تم مجھے نصیحت کرو گے، اب تم مجھے سناؤ گے؟ نہ، کوئی صحیح بات، سچی بات کسی نے کہی ہے تو عمر کا، رشتے کا کوئی مسئلہ نہیں. کہنے کا طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے، اور نیکی کے بارے میں آگے سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اونچی صبر، برداشت ہونی چاہیے. تکلیف پہنچے تو رنجیدہ ہو کر سچ بات کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے. تبلیغ کا مطلب حق بات پہنچانا، تو نیک بات، اور صرف وہ کرے جو پوری طرح صحیح معلوم ہو. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی سچی صحیح بات پوری طرح یاد ہے، دوسرے کو بتانا ضروری ہے، پہنچانا ضروری ہے، مگر جتنا صحیح معلوم ہو اور پوری طرح معلوم ہو. اگر آپ کو صحیح معلوم نہیں ہے تو پھر آپ غلط بات دین کے نام پر کر سکتے نہیں. آج کل بہت سے لوگ حدیثیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے،
نبی نے یہ کہا، نبی، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، بنا لیتے ہیں اور آگے پھیلاتے رہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کی اور میرے نام سے کوئی کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. ہر کوئی اپنی بات کو حدیث کہنے لگ جائے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے سن لیا. دوسری بات یہ کہ لوگوں سے بات کرنے میں منہ ٹیڑھا نہیں کرنا چاہیے، زمین پر اترا کر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. اللہ کو اکڑ والا پسند نہیں ہے. اور میانہ چال ہو اور اپنی آواز کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، والیوم لو والیوم میں بات کریں. ہاں، کہاں اونچی والیوم کی ہے انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.